جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس میں ایک عام طور پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی آ، یہ قربانی پر جو آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو ان پیسوں سے کوئی چیریٹیبل کام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی غریب کی بچی ہے، اس کی آپ شادی کروا سکتے ہیں، پانی کا کنواں آپ کھدوا سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو کپڑے آپ پہنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے کسی یتیم کی آپ کفالت کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ قربانی ہی کریں؟ تو آپ اس پیسے کو وہاں لگا دیں. تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، بہت موٹی سی بات ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کر رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. بالکل. وہ ہر سال اپنی ویلتھ کا 2.5% لازمی نکال رہا ہے. تو جب وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس زکوٰۃ کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. وہ صدقہ فطر بھی دے رہا ہے، یعنی جس آدمی پر جو آدمی قربانی کرنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے تو عام طور پر وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، وہ چیریٹی کرنے والا بھی ہے، وہ اور خیر کے کام بھی کرنے والا ہے. تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس نے ہرگز کسی ضرورت مند کی ضرورت کو روکا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ماتحتوں کی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے، اپنے بچوں کی بھی کفالت کر رہا ہے. تو یہ سوال ہی بالکل غیر متعلق ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کوئی بھی حکم آ جائے، اس حکم کی بجا آوری میں پھر ہم نے پیسے نہیں دیکھنے، کیونکہ اگر ہم پیسے دیکھیں گے تو پھر یہ اعتراض جو ہے وہ حج پر بھی آ جائے گا کہ حج جو ہے وہ اس وقت منیمم حج جو ہے وہ 12 لاکھ کا ہوتا ہے. وہ لوگ کہیں گے یار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ جو ہے وہ 2-2 لاکھ روپے خرچ کر کر 6 بچیوں کی شادیاں کروا دیں. تو جس وقت اللہ کا جو حکم متوجہ ہو اس وقت وہی عمل کرنا ہے. اس اللہ کے حکم کی دنیا میں کوئی بھی چیز متبادل نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. یوم النحر کہا جاتا ہے قربانی کے دن کو، 10 ذی الحجہ کو. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن وہ جانور کے خون کے بہانے سے بڑھ کر نہیں. سب سے بڑا عمل وہ جانور کا خون ہی بہانا ہے. اس دن آپ کتنی بھی چیریٹی کر دیں، اس دن آپ اشراق پڑھیں، نوافل پڑھیں، چارج پڑھیں، لیکن اللہ کو پسند یہ کہ اس دن آپ نے جو جانور اللہ نے دیے ہیں اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. کہ یہ جو جانور اس کو معمولی نہ سمجھو کہ جی ہم نے اس پہ پیسے خرچ کر دیے اور پیسے ضائع ہو گئے، یہ تو کٹ گیا اور ویسٹیج ہے اس میں بہت زیادہ. فرمایا کہ یہ کوئی ویسٹیج نہیں ہے، بلکہ یہ جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ ہو بہو اسی شکل میں قیامت کے دن آئے گا اور نام اعمال کو بھاری کرنے کا سبب بنے گا. تو یہ کوئی معمولی. اور پھر کیا فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ الْأَرْضِ. کہ یہ جو خون ہم نے ذبح کیا، خون گرا، تو زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاں تقرب اور قربت تک پہنچ چکا ہے. فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَا، کہ اب خوشی خوشی قربانی کرو، خوش ہو جاؤ، اتنے فضائل ہیں. تو یہ جو عبادت ہے اس کا دنیا میں کوئی اور متبادل، کوئی اور چیریٹی، کوئی اور چیز وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ بات ہی غلط ہے، اور یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کتنے. ہمارے ہاں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اپنی بچیوں کی شادیوں میں لوگ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. اس وقت ان کو غریب کی بچی کی شادی یاد نہیں آتی کہ میں اپنی بچی کی شادی 20 لاکھ میں کرنے کے بجائے 5 لاکھ میں کر لوں اور 15 لاکھ سے کسی کی شادی کروا دوں. ایسا نہیں کرنا. مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں، مہنگے موبائل لینے ہوتے ہیں، آئی فون نہیں آ رہا جتنے کا آتا ہے نارمل اس جیسے 15 موبائل آئی فون کی قیمت میں آ سکتے ہیں. تو آپ ایک نارمل موبائل استعمال کریں جو آپ سارے کام اس سے ہو سکتے ہیں، وہ اسمارٹ فون ہے. بقیہ آپ اس کے ذریعے واٹر کولر لگا دیں، سارے کام کر دیں. لیکن آپ کو شیطان صرف اس وقت ہی یہ ساری چیزیں یاد دلاتا ہے جب اللہ کے نام پہ آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. Swanahim Paradigm, the new benchmark of truth.